बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मसले की तरफ अभी मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब ने तवज्जो दिलाई है वो अपनी नौइयत में बड़ा संगीन मसला है और इलेक्टोरल लिस्टों के हवाले से जो अनामलीज सामने आई हैं, फिर हकीकत उसको अनामली कहना ही बहुत छोटा लफ्ज़ करार पाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस बात की कोशिश हुई है कि अहले कराची एक ही सिमत के अंदर चलें, एक ही मंजिल की तरफ बढ़ें और वोट के ज़रिए से किसी तब्दीली और किसी एतमाद या बेएतमादी के मंजरनामे की तरफ न चलें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी वक्त है पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी, और बिलखुसूस मीडिया के ताउन से इस मामले को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। मैंने इस बात की हिदायत की है कि लियाकत बलोच साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी वक्त ले लिया है और वो कराची के इस मसले पर कराची की डेलीगेशन के साथ उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि हक़ाइक़ और आदाद शुमार सामने आ सकें और ये अंदाज़ा किया जा सके कि किस तरीके से पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को सबूताज करने की और उसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। इस मामले में आपके भरपूर ताउन की और कराची के अवाम की अवेयरनेस की ज़रूरत है। कराची वैसे भी अभी तक टारगेट किलिंग से पाक नहीं हो सका है और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि जब तक MQM हुकूमत में रहेगी कराची में लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता। लॉलेसनेस को लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील करने का नुस्खा ही ये है कि MQM हुकूमत में ना हो, अपोजिशन के अंदर बैठे और जो हुकूमत हो वो हाई हैंडेडनेस के साथ उनके साथ डील करे। मैं इस बात को भी फिर दोहराना चाहता हूँ कि जब तक 12 मई के वाक़यात, 9 अप्रैल के वाक़यात जिसमें वकला को ज़िंदा जलाया गया था और 12 रबीउल अव्वल को निश्तर पार्क में जिस तरह उलमा का कत्ल हुआ था, इन 3 वाक़यात की सही मानों में तहक़ीक़ के ज़रिए कल्प्रेट्स को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, कराची को अमन के हवाले से नहीं जाना जा सकता और कराची की बदअमनी को, टारगेट किलिंग को, गोरी बदलाश को, भत्ताखोरी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए हम समझते हैं कि इन वाक़यात में 12 मई के वाक़यात तो सारे TV चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं, सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं, गाड़ियों के अंदर से असला निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, सिर्फ कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये जो चीफ़ जस्टिस ने भी एक जुमले में एक बात कही थी कि सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सिंध हुकूमत को समझना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से नाकाम हुई है या अपने हिमायतियों और जिनको उन्होंने हुकूमत में शरीक किया हुआ है उनके रवैयों कंडक्ट की वजह से नाकाम हुई है। और नाकाम हुकूमतें फिर बिलाखिर स्टेप डाउन करती हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी बावजूद और आवाम के भी राय का एहतराम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कराची के मामलात को स्ट्रीम लाइन करने के लिए और जेन्युइनली कराची के लोगों को अमन देने के लिए नागुज़ीर है कि ये इक़दाम किए जाएँ। दूसरी बात, नेटो की सप्लाईज़ के बारे में मुद्दत से हम ये बात सुन रहे हैं कि कौमी पार्लियामेंट पूरी फॉरेन पॉलिसी को रिविज़िट कर रही है और पहली मर्तबा कहा जा रहा है कि सिविलियंस को इस बात का मौका मिल रहा है कि वो खारजा पॉलिसी को ख़ुद ही तरतीब दें और उसकी तरजीहात का तयन करें। इससे पहले गोया कभी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात कही तो जा रही है, आज तक फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कोई इस मौजू पर गुफ्तगू करता हुआ, फॉरेन पॉलिसी पर तकरीर करता हुआ, उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में लोगों को समझाता हुआ नज़र नहीं आया। ये महसूस होता है कि ये पूरा पार्लियामेंट का नाटक नेटो की सप्लाईज़ को बहाल करने के लिए रचाया जा रहा है। इस खेस को चुराने के लिए सारा मेला मुनक़िद किया गया है कि नेटो की सप्लाईज़ बहाल। इसी पर नाराज़गियाँ हैं, इसी पर रजामंदियाँ हैं, इसी पर इस्तीफ़े हैं, इसी के नतीजे में तमाम चीज़ें वजूद में आ रही हैं। अमेरिका के हवाले से पॉलिसीज़ को रीअसर्ट करना या रीअसेस करना जो है वो पेश नज़र होता तो उस बारे में कुछ सुनने को मिलता। मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वाकई हम पिछली करारदादों को सामने रख कर रिविज़िट कर रहे हैं और उसको रीइवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसमें पहला नुक्ता ही ये होना चाहिए कि जो वार ऑफ टेरर है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इससे हमारा पहले भी कोई इलाक़ा नहीं था, पहले भी कोई ताल्लुक़ हमारा नहीं था और वक्त ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये वो जंग है कि जिसके अंदर जो अमेरिका की जंग है खालिसतन, इसमें इस रीजन के अंदर पाकिस्तान को इस जंग के ज़रिए से ट्रैप करने की
اور اپنی پرائرٹیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے امریکنز اور نیٹو کی جو پرائرٹیز ہو سکتی ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس لیے اگر پوری خارجہ پالیسی پر ریوائز کرنا پیش نظر ہو تو اس کا پہلا نقطہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم وار آف ٹیرر سے الگ ہو جائیں. وار آف ٹیرر کے جو آف شوٹس ہیں یا اس کے جو فٹ نوٹس ہیں اس میں سر فہرست ملٹری آپریشن ڈو مور کا نتیجہ ہے. ہماری بندوقیں ہماری سینوں کے اوپر تنی ہوئی ہیں کئی سال سے اور ہماری گولیاں ہمارے دل و دماغ میں پیوست کی جا رہی ہیں. لہذا وار آف ٹیرر سے نکلنے کا نتیجہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ ملٹری آپریشن ختم ہو. وہ جو بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اس سے بھی نجات ملے اور پورے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے بندوبستی علاقوں کے اندر بھی جس ملٹری آپریشن نے تباہی مچائی ہے، لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا ہے، ہجرت پر مجبور کیا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو، معصوم بچوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو لقمہ اجل بنایا ہے، اس سے نجات کا راستہ بھی وار آف ٹیرر سے علیحدگی ہے. وار آف ٹیرر کا دوسرا فٹ نوٹ یا آف شوٹ جو ہے وہ ڈرون حملے ہیں. اور امریکن اس بارے میں اپنے آپ کو بڑا کنونس محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈرون حملوں سے ٹیررسٹ کو ختم کر رہے ہیں. گویا اس سے لگتا یہ ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی ساری آبادی شاید ٹیررسٹ ہے. جب تک ان کو امریکنز ختم نہیں کر دیں گے ان کے ڈرون حملے جاری رہیں گے. اس سے نجات کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وار آف ٹیرر سے ہم علیحدگی اختیار کریں. جن ٹرمز اور کنڈیشنز پر ہم نے وار آف ٹیرر کو ایکسیپٹ کیا ہے آن ریکارڈ اس کو ہم لے کر آئیں، اس سے ہم پہلو طئی کریں. اسی طرح تیسرا فٹ نوٹ اس کا مسنگ پیپل، یعنی آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جو اطلاعات ملی ہیں کہ کم و بیش 2 مہینے سے مسنگ پیپل کے بارے میں جو کیمپ اسلام آباد میں لگا ہوا تھا زبردستی طاقت کے استعمال سے اس کو ختم کیا گیا ہے. یعنی جو اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے ریلیٹیوز کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بیٹوں اور بھائیوں اور باپوں کے بارے میں تلاش کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی سلوک نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ نے تو کچھ نہ کچھ کیا ہے جزوی طور پر، کچھ لوگوں کو دریافت بھی کیا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. اور مسنگ پیپل کی تعداد اس زمانے میں بھی، جبکہ یہ مسنگ پیپل کا کیمپ آمنہ جنجوعہ کی رہنمائی میں اور قیادت میں لگا ہوا ہے، مسنگ پیپل کی تعداد میں اضافہ ہوا. تو جہاں ہم اس کیمپ کو ختم کرنے کی مذمت کرتے ہیں، جہاں ہم اس کی تعداد میں مسلسل اضافے کی مذمت کرتے ہیں، وہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے کہ علماء امریکہ کی انجمن ہے کہ جو اس وقت حکومت میں موجود ہے، مرکز اور صوبوں کے اندر علماء امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انہی کے کہنے پر سارے کام کرتے ہیں اور ساری پالیسیز جو ہے ڈکٹیشن انہی سے لیتے ہیں. اس لیے ان 3 فٹ نوٹ سے یا آف شوٹ سے بھی نجات کا واحد طریقہ امریکہ کے بارے میں پالیسیز کو ری ڈیوائز کرنے میں اور اس میں سر فہرست جو وار آف ٹیرر ہے اس سے واپس آنے کے اندر ہے. لیکن میں دوسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کمیٹی نے جس کے ذمے پارلیمانی کمیٹی کے ذمے ریویو کرنے کا کام دیا گیا ہے، جیسا کہ آج سنا جا رہا ہے کہ اس کی نے اپنی ریکمنڈیشن میں اس بات کو شامل کر لیا ہے کہ ہمیں نیٹو کی سپلائیز کو بحال کر دینا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹو کی سپلائیز تو مشروط طور پر بھی کنڈیشنل بھی بحال نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے تو ہم یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہ غلامی نہیں تو وہ غلامی قبول کر لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلامی کے دستاویز پر دستخط کرنے کی بات ہوگی. یہ قومی خودکشی کا موقع ہوگا اگر ہم نیٹو کی سپلائیز کو بحال کریں گے. اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا تھا اور بڑے پیمانے پر پارلیمنٹ کو اس کی جمہوری قدروں سے اور عوام کی آواز اور مسائل سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ اس غلطی کی طرف نہ بڑھیں اور غلامی کے توق اپنے گلے کے اندر اور قوم کے گلے کے اندر نہ ڈالیں. اگر پارلیمنٹ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے تو ہم پورے ملک کے اندر یہ کال دیتے رہے ہیں. ہم نے اس کی تیاری کی ہے کہ جن علاقوں سے یہ نیٹو کی سپلائیز گزرتی ہیں ان کے ٹرکس ڈرائیورز کو بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ یہ کام نہ کریں اور عوام سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اس کے اندر مداحمت کریں اور جو قیمت اس کی ادا کرنی پڑے اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تمام پارٹیاں تیار ہیں جو اس موقف کی حامی ہیں کہ یہ سپلائی جو ہے بحال نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہم نیٹو کی سپلائی اس لیے بحال کر رہے ہیں تاکہ ملک میں جگہ جگہ سلالہ جیسے واقعات جنم لیں اور ہمارے فوجی بھی اور سویلینز بھی اپنے جان سے ہاتھ دھوئیں
ہم وہ اسلحہ ان کو فراہم کریں گے نیٹو کی سپلائیز کے نام پر کہ جو افغانوں کے اوپر بڑے پیمانے پر بارود کی برسات بھی کرے اور اس ملک کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرے جو اسلحے کے ذریعے کی جا سکتے ہیں. خودکش حملے بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اسلحے کو اس ملک کے اندر پھیلانا بھی پیش نظر ہے. اس لیے ایسی کوئی قوم احمق نہیں ہو سکتی اور اس کی قیادت کہ جو اپنے ہی خلاف اپنے دشمن کو ہتھیار فراہم کرے کہ آؤ ہمیں مارو اور ہماری آزادی کو سلب کرو اور ہمیں غلامانہ زندگی بسر کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری چیز ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ عدالت عالیہ نے بڑے تحمل کا، بردباری کا اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا سارا فائدہ دشمن نے اٹھایا ہے، خلاف ورزی کرنے والوں نے اٹھایا ہے، جو عدلیہ اور اس کے فیصلوں کو پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں دیتے. اس کے نتیجے میں عدالت کے تحمل کے نتیجے میں وہی سینہ تان کر میدان میں آئے ہیں اور عدالت کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، چارج شیٹ بھی کر رہے ہیں. اس لیے عدالت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عوام کے صبر کا زیادہ امتحان نہ لے. کوئی ایک فیصلہ عدالت ٹھیک سے نہیں بتا سکتی. ابتدائی NRO کے فیصلے کے بارے میں جو 17 رکنی بینچ کا تھا، کوئی ایک فیصلہ نہیں بتا سکتی، کوئی کہ جو ججمنٹ کی صورت میں سامنے آیا ہو. تمام معاملات ادھورے ہیں. جتنے گیٹ ہیں، چاہے وہ مہران گیٹ ہو یا میمو گیٹ ہو، اور NRO تو واٹر گیٹ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا. کسی ایک معاملے کے اندر بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے عدالت نے کسی کا نوٹس لیا ہو. اس لیے عوام کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے اور اس حوالے سے عدالت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، فیصلوں کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے، عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ورنہ حالات جب بگڑتے ہیں تو اعلان کر کے اور بتا کر نہیں بگڑتے، اور یہ نہیں کہتے کہ کس وجہ سے یہ حالات بگڑ رہے ہیں.